جب نفس امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے پھر انسان کتے اور خنزیر جانور سے بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ ادھر سے ماں پیشانی چوم رہی تھی، ادھر سے بد نصیب بیٹے نے کیا کیا، بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کیا۔ جب یہ زمین پر گر رہا تھا اسی وقت ماں کے دل سے آواز آئی، ماں کے دل سے ایک صدا نکلی، وہ صدا یہ تھی، او بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ کسی بستی میں ایک پاک باز عورت رہا کرتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتی تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی۔ دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے دین کی دولت سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرتی تھی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر دل پتھر بن جائیں تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فرمایا غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا خدا ترس اور نیک دل شوہر فوت ہو گیا۔ شوہر فوت ہوا، اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑ کے گیا۔ اس نیک دل اور خدا ترس عورت نے، عبادت گزار عورت نے اپنے ایک اکلوتے بیٹے کو خوب تعلیم دلوائی، خوب تربیت دی، بڑے ہی ناز و نام سے بیٹے کو پالا۔ بیٹے نے جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بیٹا جیسے ہی جوان ہوا تو چاروں سوں بیٹے کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے، بیٹے کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، بیٹے کے حسن و اخلاق کے چرچے ہونے لگے، حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ بیٹا بھی باپ کی طرح یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ بیوہ عورتیں اس نوجوان کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، غریب لوگ اس نوجوان کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نوجوان غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس نوجوان کا گاؤں سے شہر کی طرف آنا جانا ہوا۔ یہ نوجوان دیہات سے بڑے شہر کو آنے جانے لگا۔ جب یہ نوجوان بار بار شہر کو آنے جانے لگا تو اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ یہ راستہ بھٹک گیا، ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا، صراط مستقیم سے ہٹا دیا۔ ان بد کردار دوستوں نے اس کی ایک فاحشہ لڑکی سے دوستی لگوا دی۔ یہ فاحشہ لڑکی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی، وقت کی شہزادی تھی، زمانے کی عورتوں میں، زمانے کی لڑکیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس نوجوان نے جیسے ہی اس فاحشہ عورت کا، فاحشہ لڑکی کا حسن و جمال دیکھا، دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا، دیکھتے ہی قربان ہو بیٹھا، دیکھتے ہی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس لڑکی سے دوستی لگا لوں، اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اب اس نوجوان نے کیا کیا، باپ کا خزانہ اس فاحشہ لڑکی پر لٹانا شروع کر دیا۔ ادھر سے باپ کی زمینیں بیچتا گیا، فاحشہ لڑکی کو کھلاتا گیا، باپ کا قیمتی مال، حلال مال بیچتا گیا، حرام کی جگہ پر لگاتا گیا۔ اسے ماں بھول گئی، غریب عوام بھول گئی، یتیم بچے بھول گئے، باپ کی خدمات بھول گئی، باپ کا نام بھول گیا، باپ کی قربانیاں بھول گئی۔ فاحشہ عورت کی خوبصورتی کے نشے میں آ کر، فاحشہ عورت کے عشق کے نشے میں آ کر، عشق میں مبتلا ہو کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، باپ کی جائیداد بیچتا گیا، فاحشہ لڑکی پر لٹاتا گیا، باپ کی زمینیں بیچتا گیا، فاحشہ خوبصورت لڑکی پر لٹاتا گیا۔ لٹاتے لٹاتے پہلے ہفتے میں ایک بار ماں کی زیارت کر کے آتا، اب مہینے میں ایک بار جانے لگا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل خدا ترس شوہر کی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھے تھے، کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی تھی، آج اس عورت کو دوسری عورتوں کے گھر برتن مانجنے پڑ گئے، کپڑے دھونے پڑ گئے، وہ کپڑے دھو دھو کے، برتن مانج کے گزر بسر کرنے لگی۔ مہینے بعد جب بیٹا گھر آتا تو ماں وہ ساری کی ساری مزدوری اپنے بیٹے کو ہی دے دیتی، بیٹے کو
ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دی۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، وہ لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ 20 سال کی جدائی ماں کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگی، ماں کو نابینا کرنے لگی۔ ماں پورا دن پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے زاروں قطار روتی، اللہ زندگی میں ایک بار تو مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے، بیٹے کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں، بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اللہ میرے بیٹے کی جدائی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا، مجھے اندر سے مار دیا، اندر سے ختم کر دیا۔ پتہ نہیں آج نہیں کل مر جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کا چہرہ دیکھ لوں۔ میرے کان اس کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، اپنے کانوں کی پیاس بجھا لوں۔ میری آنکھوں اسے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا لوں، ایک بار تو مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے۔ وہ دن رات دعائیں مانگا کرتی تھی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹا فاحشہ عورت کے عشق میں، فاحشہ عورت کے نشے میں آ کر ماں کو بھول گیا۔ جب بھی کوئی لڑکا بوڑھی ماں کے دروازے پر آ کر ماں کا دروازہ کھٹکھٹاتا تو ماں کی جان میں جان آ جاتی۔ ماں جلدی سے اٹھتی، دوڑتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی، گرتی ہوئی دروازے تک جاتی کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، میرا لخت جگر نور نظر بیٹا تو نہیں آ گیا۔ جب دروازہ کھولتی اندر سے گاؤں کا کوئی لڑکا ہوتا، گاؤں کا کوئی بچہ ہوتا، پھر سے سینے پر ہاتھ رکھتی، مصلی پہ بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگ جاتا۔ وقت گزرتا گیا، ادھر سے جب نوجوان کے پاس مال ختم ہوا، جب نوجوان کے پاس دولت ختم ہوئی، پیسہ ختم ہوا، تو فاحشہ لڑکی نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ کوئی ایسی شرط لگاؤں، یہ شرط پوری نہ کر پائے اور میں اسے چھوڑ ہی دوں، اسے کہوں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے چلا جا، اس لیے کہ تیرے پاس دولت ختم ہو گئی، تیرے پاس پیسہ ختم ہو گیا۔ اس فاحشہ عورت نے، فاحشہ لڑکی نے ایک ترکیب سوچی۔ وہ ترکیب یہ تھی کہ کیوں نہ اسے کہتی ہوں کہ جا، اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو ماں کا دل نکال کے آ۔ یہ مانے گا نہیں، میری شرط پر پورا اترے گا نہیں، میری شرط پر عمل کرے گا نہیں، اور میں اس سے دوستی ختم کر دوں گی، میں اس سے یاری ختم کر دوں گی۔ اب اس فاحشہ عورت نے اس نوجوان کو بلایا، کہا نوجوان میرا دل کیوں کہتا ہے کہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ نوجوان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کے پیچھے میں نے اپنی ماں چھوڑ دی، اپنے باپ کی ساری جائیداد تیری جوتی کی نوک پر قربان کر دی، تیرے پیچھے میں نے اپنوں کو چھوڑا، پرائیں کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، اور تو کہتی میں تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ فاحشہ لڑکی نے کہا اے نوجوان اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عشق کرتا ہے، اس نے کہا عشق کرتا ہوں، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا تیری کون سی شرط ہے؟ اس لڑکی نے کہا میری شرط یہ ہے اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بوڑھی ماں کا دل نکال کے آ، جا اپنی بوڑھی ماں کا دل نکال کے آ۔ ہائے وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھا، کتے سے بھی بدتر ہو بیٹھا، خنزیر سے بھی بدتر ہو بیٹھا۔ جوانو جب نفس انسان پر حاوی ہو جاتا ہے پھر انسان شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ جب نفس سے امارہ انسان پر حاوی ہو جاتا ہے پھر انسان کتے اور خنزیر جانور سے بدتر ہو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی، نمبر 1 فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 حیوان جانور، اور تینوں کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا، تینوں کو الگ الگ چیزیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو عقل تو دی ہے، نفس نہیں دیا، شہوت نہیں دی، اس لیے فرشتے شہوت کا سوچ نہیں سکتے، فرشتے نفسانی خواہشات کا سوچ نہیں سکتے، فرشتے گناہوں کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ دوسری طرف حیوان کو اللہ تعالیٰ نے شہوت کو دی ہے، عقل نہیں دی، اس لیے
جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے اس لیے تو وہ بے حیا ہیں، ان کے اندر حیا نہیں، جب جی چاہے وہ آپس میں نفسانی خواہشات پوری کر لیتے۔ تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے، حضرت انسان کو میرے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، ایک چیز فرشتوں والی اور ایک چیز جانوروں والی دے کر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز فرشتوں والی دی یعنی کہ عقل، ایک چیز جانوروں والی دی یعنی کہ شہوت۔ اب عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان والدین کو دکھ دیتا ہے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان والدین کو درد دیتا ہے، والدین کا جینا حرام کر دیتا ہے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتا ہے، عقل کے باوجود بھی اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، اس انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ عقل بھی ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے، کام جانوروں والے کرتا ہے، عقل بھی ہے پھر بھی نفسانی خواہشات کی پوجا کر رہا ہے، عقل بھی ہے پھر بھی خدا کو ماننے کے بجائے نفسانی خواہشات کو خدا مان بیٹھا ہے، اس انسان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ اور سنو، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفسانی خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی، لذت کا مزہ، لذت کا ذائقہ چکھنے کے باوجود بھی جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی نوکری کرتا ہے، والدین کے دردوں کو اپنے درد سمجھتا ہے، والدین کے دکھڑوں کو اپنے دکھڑے سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کے، شہوت کے ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جس کو میرے اللہ نے فرشتوں سے افضل کہا ہے، یہی وہ انسان ہے جو فرشتوں سے افضل ہے۔ ایک وقت تھا وہ نوجوان فرشتوں سے بھی افضل تھا، لیکن شیطانی آڑ میں آ کر نفس کی اس طرح پوجا کی کہ آج شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھا۔ اس نے ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے حامی بھر دی، ماں کا کلیجہ نکالنے کے لیے تیار ہو بیٹھا، کہا اے لڑکی میں تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تیرے نام پر ماں کا کلیجہ بھی قربان کرتا ہوں، ماں کا دل بھی قربان کرتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا ماں کا دل نکال کے آ۔ اس بد نصیب بیٹے نے ایک ہاتھ سے چھرا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی۔ 20 سال بعد یہ بد نصیب بیٹا ماں کے دروازے پر پہنچا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نابینا ہو گئی تھی لیکن مسلے پہ بیٹھ کے زاروں قطار رو رہی، یا اللہ آخری وقت ہے، میں چاہتی ہوں کہ ایک بار بیٹے کی زیارت تو کرا دے، بیٹے کا چہرہ تو دکھا دے، بیٹے کی آواز تو سنا دے، میرے لخت جگر نور نظر بیٹے کی آواز سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں۔ ادھر سے دروازے پر کسی نے دستک دی، ماں اٹھی کہ کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، اٹھی، دوڑتی ہوئی گئی، گرتی ہوئی، سنبھلتی ہوئی دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا تو آگے لخت جگر نور نظر بد نصیب بیٹا کھڑا تھا، جس کے ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ ہے۔ وہ بد نصیب بیٹا ماں کو ملنے نہیں آیا، ماں کی دکھڑے سننے نہیں آیا، ماں کے کانوں کی پیاس بجھانے نہیں آیا، ماں کی آنکھوں کی پیاس بجھانے نہیں آیا، بلکہ وہ بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کرنے آیا ہے، بوڑھا دل نکالنے آیا ہے۔ جیسے ہی بوڑھی ماں کو پتہ چلا یہ تو میرا لخت جگر نور نظر ہے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی چومی، اس کی پیشانی چومنے لگی، ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، عرش ہلنے لگا، زمین ہلنے لگی۔ ادھر سے ماں پیشانی چوم رہی تھی، ادھر سے بد نصیب، بدبخت، بد کرداروں کے بد کردار، بدبختوں کا بدبخت بیٹے نے کیا کیا؟ بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر وار کیا، بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر خنجر مارا، چھرا مارا، ماں کا دل نکالا، پلیٹ پر رکھا، ماں کی لاش کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر دوڑتا ہوا فاحشہ لڑکی کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کے کمرے میں داخل ہوا، جب ماں کا دل فاحشہ لڑکی کے سامنے پیش کیا تو اس فاحشہ لڑکی نے کہا او خبیثوں کے خبیث، او بد کرداروں کے بد کردار، یہاں سے دفع ہو جا،
جہاں سے آیا تھا وہیں سے چلا جا، اب میں تمہیں کسی حال میں بھی قبول نہیں کروں گی، اب میں تمہیں کسی حال میں بھی قبول نہیں کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا تیرے پیچھے میں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اجاڑ دیا، تیرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ بوڑھی ماں کا دل بھی نکال کے آ گیا، میں نے تیری شرط پر عمل کیا، تیری شرط کو پورا کیا، اور تو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے چلا جا۔ اس فاحشہ لڑکی نے کہا کہ جو اپنی بوڑھی ماں سے وفا نہ کر سکا وہ مجھ سے وفا کیا کرے گا؟ جو بوڑھی ماں کا دل نکال سکتا ہے وہ مجھ پر وار نہیں کر سکتا، جو بوڑھی ماں کا سینہ پھاڑ سکتا ہے، چھرا بوڑھی ماں کے بوڑھے سینے پر مار سکتا ہے وہ میرے سینے پر نہیں مار سکتا، جو بوڑھی ماں کا کلیجہ نکال سکتا ہے کیا وہ میرا کلیجہ نہیں نکال سکتا؟ وہ بدبخت نوجوان یہاں سے دفع ہو جا۔ جب فاحشہ لڑکی نے کہا نا، جس کے عشق میں جس کی محبت میں گرفتار تھا، جب اس لڑکی نے کہا یہاں سے دفع ہو جا تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ گر پڑی، ماں کا دل زمین پر گر پڑا، چھرا نیچے گر پڑا، خود زمین پر گرا، گرتے ہی مٹی کا ڈھیر ہو گیا، اس کا جگرہ پھٹ گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ فاحشہ لڑکی کے یہ جملے سنتے ہی یہ نوجوان زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ جب یہ زمین پر گر رہا تھا اسی وقت ماں کے دل سے آواز آئی، ماں کے دل سے ایک صدا نکلی، وہ صدا یہ تھی، او بیٹے کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے میرے لخت جگر نور نظر، بیٹے کا کس نے جگرہ پھاڑ دیا، کس نے کلیجہ پھاڑ دیا، میرے بیٹے کو کس نے رد کر دیا؟ او میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ہائے جوانو، ایک دن میرے کریم نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخسانوں کو چھو رہی تھی، چشمان نبوت پر نم تھی۔ صحابہ کرام نے جب چشمان نبوت کو پر نم دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آخر کون سی بات رونے کا سبب بنی، کون سی چیز اس قدر رونے کا سبب بنی، خون کے آنسو بہانے کا سبب بنی؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، او صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی او بیٹے محمد، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر بوڑھی ماں کے پاس چلا جاتا اور جوانوں کو بتاتا، 14ویں صدی کے نوجوانوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں اگر وقت ملے، اگر فرصت ملے تو بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ لیا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتا۔ دل میں بغض اور حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، 5 گناہ کرنے والے لوگ سجدوں کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں، نماز کی لذتوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان کی نماز، ان کا روزہ قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، نہ تو ان کی نماز قبول ہوتی۔ 5 گناہ کرنے والے، 5 بدقسمت لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ، بدقسمت لوگ رمضان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان رمضان المبارک میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا رہتا ہے؟ وہ مہینہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، قبرستانوں میں عذاب ہلکا فرما دیتا ہے۔ آخر وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 پہلا گناہ
کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ماں باپ کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا. ہائے داڑھی تو بڑی ہو گئی، دل کا کیا حال ہے؟ داڑھی تو لمبی ہو گئی، دل کا کیا حال ہے؟ سفید لباس بھی پہن لیا، خوبصورت ٹوپی بھی رکھ لی، دل کا کیا حال ہے؟ حیرت کی بات ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اسے تو سنوار لیا. انسان کپڑے دیکھتا ہے، کپڑا تو خوبصورت بنا لیا. انسان جوتا دیکھتا ہے، جوتا بھی مہنگے والا پہن لیا، قیمتی جوتا پہن لیا. انسان چہرہ دیکھتا ہے، چہرہ بھی خوبصورت بنا لیا. افسوس کی بات ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اسے تو سنوار لیا، اور جس دل کو رحمان دیکھتا ہے اسے کیوں نہیں سنوارا؟ اسے کب سنوارو گے؟ کب وہ وقت آئے گا جس وقت تم اپنے دل کو سنوار لو گے؟ جس دل کو میرا رب دیکھتا ہے اس دل کو گندگی کا ڈھیر کیوں بنایا ہوا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ نہ تمہارے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری جوانی دیکھتا ہے، نہ تمہارا بڑھاپا دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تو تمہارا حسن و جمال دیکھتا ہے، نہ تمہارا شباب دیکھتا ہے، نہ تمہارے کاٹن کے کپڑے دیکھتا ہے، خوبصورت لباس دیکھتا ہے، نہ تمہاری ٹوپی دیکھتا ہے، نہ تمہاری داڑھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیکھتا تمہارا. اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری کرسی دیکھتا ہے، نہ تمہارا اقتدار دیکھتا ہے. میرا اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. جس دل کو تم نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے اللہ اس دل کو دیکھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو. اگر دل گندے ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں تو قرات قرآن کر لیا کرو. فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ. فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. دل میں بغض اور حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، دل میں بغض کا کتا بٹھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، دوست کے لیے، رشتہ دار کے لیے بغض ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، فرمایا اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی. ایسے شخص کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، اس کی دعا اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. پہلے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، دوسرے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، ساتوں آسمان پار کر کے قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، قبولیت کا شرف حاصل کرنا تو رہی دور کی بات، اس کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اس کے سجدے اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ ہیں جو تم پر فرض ہیں، اگر تو نہیں کرے گا تو گنہگار ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں ہمارے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. میں نے کہا نادانو، جب اللہ نے خود فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، تم مجھ سے جو کچھ بھی مانگو میں جھولیاں بھر بھر کے عطا کروں، پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، پھر اس کی دو وجوہات بن سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ کے اندر سارا حرام ہی حرام ہے. پہلی وجہ پیٹ کے اندر حرام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حرام مال کے سوا کچھ نہیں ہے. دوسری وجہ دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو چکا ہے، دل میں بغض کی شکل میں، کینہ کی شکل میں، حسد کی شکل میں، گندگی کے علاوہ کچھ نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قرب کے قریب ہو جاؤ، تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، اپنے دل کو پاک کر لو.
دل سے یہ نفرتیں، یہ کدورتیں نکالو، نفرتوں کو مٹا دو، گلا گھونٹ دو نفرتوں کا۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتا ہے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے، میرے بھائیوں سے پیار کریں گے، میری فیملی سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو ہم سب لوگ کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، حسد رکھنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ کتوں کا شیوا ہے۔ ارے یہ تو کتوں کا کام ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا یہ کتوں کا کام ہے۔ حضرت سیدنا پیر نصیر الدین شاہ نے فرمایا تھا، 4 غم کتوں کو بھونکنے پر اکساتے رہے۔ وہ کون سے 4 غم ہیں جن کی وجہ سے کتے بھونکتے رہے، روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے؟ بھونک بھونک کر جب تھکے تو پھر سے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ کون سے 4 غم ہیں؟ پہلا غم، ایک تو وہ چاند ہے، جب 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے اس وقت ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، مگر یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، نسلی کتے بھی سو جاتے ہیں۔ یہ جو لٹر پھٹر کتے ہوتے ہیں نا، یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں؟ آسمان کے خوبصورت حسین چاند کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو وہ چاند ہے، دوسرا اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، تیسرا اتنا بلند ہے کہ اوپر دیکھنے والوں کی پگڑیاں بھی نیچے گر جائیں۔ اللہ اکبر، کتے بھونکنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے یہ حسد تو کتوں میں پایا جاتا ہے، یہ کینہ تو کتوں میں پایا جاتا ہے، مومن کا شیوا نہیں۔ مجھے بتاؤ کہیں گندگی پڑی ہو تو گندگی والی جگہ پر بیٹھنا پسند کرو گے؟ اپنی کوئی قیمتی چیز رکھنا پسند کرو گے؟ قیمتی تو کیا سستی چیز بھی رکھنا پسند نہیں کرو گے، سستی تو کیا کوئی چیز بھی رکھنا پسند نہیں کرو گے، اس لیے کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ گندی چیز ہے، یہ گندی جگہ ہے، اس پر ہر حال میں نہیں بیٹھیں گے۔ اور دانو، جہاں گندگی ہو وہاں پر تم نہیں بیٹھ سکتے، جہاں گندگی ہو وہاں پر کوئی قیمتی چیز نہیں رکھ سکتے، کوئی عام خاص چیز نہیں رکھ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ، جس دل میں کینہ کی شکل میں، حسد انا کی شکل میں، بغض کی شکل میں گندگی کا ڈھیر لگا ہوا ہو جس دل میں، اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت کیسے رکھے گا؟ محبوب کا عشق اس دل میں کیسے رکھے گا؟ محبوب کا پیار، معرفت الہی، خشیت الہی کیسے رکھے گا؟ اپنے دل کو پاک کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ دل کیسے پاک ہوگا؟ آنسو بہا بہا کے، اللہ سے پختہ توبہ کر کے یہ دل پاک و صاف ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے انس، اگر ہو سکے تو اپنی صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کینہ، حسد، انا نہیں ہونی چاہیے، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ سنو، یہ میں محمد کی سنت ہے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اب بغض اور کینہ کی پہچان کیا ہے؟ کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھ کر برداشت نہ کرنا، کسی کی بیٹی کے اچھے رشتے آ رہے ہوں تو اندر سے جل کر اللہ سے شکوے کرنا، مالک اس کی بیٹی کے لیے اچھے رشتے آ رہے ہیں، میری بیٹی کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ مالک تو اسے تو جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا چلا جا رہا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کون سی ایسی خوبی کی ہے کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا؟ کسی کو دکھ میں دے کر خوش ہونا، یہ ہے کینہ، یہ ہے حسد، یہ اپنے دلوں سے نکال دو۔ فرمایا، دل میں حسد، بغض، کینہ رکھنے والا شخص رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا شخص جادو کرنے والا، میرے نبی نے فرمایا، جادو کرنے والا، کروانے والا، اور جو جادو میں ملوث ہوا وہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، تب تک جب تک یہ لوگ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ میرے نبی نے فرمایا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور سنو، بدلہ دلوانے والے میرے رب کو موت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔
اس لیے کہ میرے اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ جب قدرت تماچا مارتی ہے نا، پھر وہ جسم پر نہیں روح پر اثر کرتا ہے۔ جب کوئی شخص تھپڑ مارتا ہے تو وہ جسم پر اثر کرتا ہے، اور اگر قدرت تماچا مارے تو وہ سیدھا روح پر اثر کرتی ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تم کیا سمجھتے ہو کہ ساری زندگی ایسے ہی مسکراتے رہو گے؟ نہیں 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 اے بندے، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں۔ اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ کسی کو دکھ دینے والوں کو، کسی کو درد دینے والوں کو، تکلیفیں دینے والوں کو، مصیبتوں میں مبتلا کرنے والوں کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت سے محروم رہیں گے۔ جادو کرتے ہو اس لیے کہ کوئی تکلیف میں رہے، نادانو، مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تو تکلیف سے نکالنے کے لیے آیا۔ لہٰذا جوانوں، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں۔ کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی مت ڈالنا، کسی کو ہمیشہ کے لیے مصیبتوں میں مبتلا مت کرنا۔ ایک مالک تھا، اسے غصہ آیا، غصے میں جل کر، غصے کی آگ میں جل کر، غصہ اس لگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ مالک کو غصہ آیا، غصے کی آگ میں جل بھن کر اس نے غلام کو تھپڑ رسید کر دیا، نوکر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی نوکر کو تھپڑ لگا اسے بھی غصہ آ گیا، لیکن کیا کرتا، ڈرتا کیا نہ کرتا، آگے مالک تھا، مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا، وہ 2 ٹکے کا ملازم تھا، نوکر تھا، مالک کو کیسے مار سکتا تھا؟ نوکر نے کیا کیا، شام کو گھر آتے ہی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھی، غصے میں آگ بگولا ہوگی، لیکن کیا کرتی، آگے شوہر تھا، شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی۔ اب بیوی نے کیا کیا، ساتھ میں بڑے والا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے بڑے والے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی بیٹے کے منہ پر تھپڑ لگا، وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھا، لیکن کیا کرتا، آگے ماں تھی، ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا نا، ساتھ ہی چھوٹا سا بھائی بیٹھا تھا، اس بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار کے اپنی آگ بجھا تو نہیں سکتا تھا، غصہ ختم تو نہیں کر سکتا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کیا کیا، گھر کے باہر کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہی کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے کی آگ میں جل اٹھا، غصے میں آگ بگولا ہو کر گھر سے نکلا، بھاگتے چلے جا رہا ہے، بھاگتے چلے جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا آگے شخص آ رہا ہے، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو اس کتے نے کاٹ دیا، آنے والے شخص کے پاؤں کو اس کتے نے کاٹ ڈالا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی تھا جس نے غلام کو تھپڑ مارا تھا، جس نے نوکر کو تھپڑ مارا تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ فرمایا تیسرا والدین کو دکھ دینے والا، چوتھا تکبر کرنے والا، پانچواں شراب کا عادی، شراب پینے والا، مگر جو توبہ کر لے، سبحان اللہ، توبہ تو وہ عظیم عبادت ہے کہ توبہ کرنے والے شخص کے نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں بدل ڈالتا ہے۔ توبہ تو وہ عظیم عبادت ہے، کسی کے بھی دروازے پر جا کر اقرار جرم کرو تو تمہیں سزا ملے گی، دنیا کی کسی عدالت میں جا کر اقرار جرم کرو تمہیں سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، مگر سنو یہ میرے اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ میرے رب کی چوکھٹ ہے، جہاں مجرم آ کر اگر سرنڈر ہو جاتا ہے، جہاں مجرم آ کر اقرار جرم کر لیتا ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اس کے جرم کو معاف کرتا ہے، بلکہ اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نہ اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے